عباس نے بھی کہا تھا نا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نافرمان اولاد کتنی حد تک ایگزسٹ کرتی ہے جب آپ اولڈ ہومز میں جاتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ صورتحال ایگزیکٹلی کیا ہے. جیسے ہم سے پہلے بھی یہاں پہ بہن بیٹی تو یہ بتا رہی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، والدہ ان کی کوما میں چلی گئی ہیں، اور کیونکہ وہ انہوں نے خیال بھی نہیں رکھا، ان کو گلٹ ہے. وہ کہتی ہیں میں ماں کے پاس تو جاتی ہوں لیکن مجھے ہے کہ میری ماں مجھ سے صرف آدھا مطلب بات کر لیں، مجھ سے چاہے آدھا گھنٹہ بات کر لیں. تو یہ جو گلٹ ہے، اور وہ بچے جو بہت سارے میں دیکھ رہے ہیں اور جو پہلے بھی فراز بھی تھے کہ گلٹ میں تھے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ان کی زندگی میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ احساس جو ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے. لیکن اتنی تکلیف ماں باپ کو دینے کے بعد اگر یہ احساس ہے تو دیکھیے اللہ ہدایت دیتا ہے اور وہ کبھی بھی دیتا ہے، کس وقت بھی دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، کب کہاں کس وقت اس کو ہدایت دے دے یہ خدا کے ہاتھ میں. جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلت اور رسوائی میں چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے مالک میرا، ٹھیک ہے. اب اگر کسی شخص کو بھی یہ ہدایت مل رہی ہے اور مل گئی ہے اور اس کو ان باتوں کا احساسات ہیں، تو اب اس احساسات کو خدا کی عطا سمجھے، خدا کی نعمت سمجھ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس جائے. اب اگر وہ کوئی کوما میں ہے یا کوئی جا چکا ہے دنیا سے، دونوں صورتوں میں دیکھیے جو کوما میں اب وہاں جائیں، جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم جاتے ہیں ہاتھ پکڑ کے بیٹھتے ہیں لیکن وہ نہیں بولے. اب یہ وہ لمحہ ہے کہ جہاں ایک اولاد اپنے رب سے رجوع کرے، مالک میری ماں پر رحم فرما دے، اس کو صحت دے دے، بولنے کے قابل دے دے، تاکہ میں اپنے کانوں سے سن سکوں کہ اس نے مجھے جو ہے نا گلے سے لگا لیا. آپ اللہ سے ان کے رحم کے لیے دعا کریں، اپنا استغفار کریں اور اس کے لیے اوپر رحم کی دعا کریں. ہو سکتا ہے خدا اس کو گویائی دے دے، ہو سکتا ہے اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ اس کو صحت دے دے، ٹھیک ہے. اور جن ماں باپ کے جو لوگ گزر گئے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ ماں باپ کبھی مرا نہیں کرتے، ماں باپ کبھی نہیں مرتے، ماں باپ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اس دنیا میں بھی رہ کر کے، اور وہاں جا کر بھی وہ اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا گو رہتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں. اور اللہ میاں نے دیکھیں ان کو یہ کیپیسٹی دی ہے، وہ اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے پر اپنے بچوں کے لیے جی جا کے بھی اس دنیا سے. تو اب آپ کے پاس دو راستے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک جائیں ان کے پاس، ان کی قبروں کے اوپر جائیں. یہاں تک ایک شخص آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس سے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہے؟ یہی ایسے ہی واقعہ تھا. تو کسی نے کہا، ایک واقعہ ہے جس نے کہا ہاں زندہ ہیں، ایک نے کہا کہ نہیں زندہ نہیں ہے، میں چھوٹا سا تھا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں دیکھ نہیں سکا، مجھے یہ بھی نہیں پتا قبر کہاں ہے. تو میں چونکہ وقت کم ہے لہذا مختصر کر رہا ہوں. تو آخر میں یہاں تک کہ اگر تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے تو جاؤ قبرستان میں جا کر کے ایک ایسی جگہ بنا لو اپنے ہاتھ سے، اور یہ تصور کرو میری ماں کی قبر، اس کے قدموں پہ گر جاؤ، اس کے قدموں پہ لپٹ جاؤ اور اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار ان پر بھی رحم فرما اور مجھے بخش دے. اپنی توبہ کرے، ماں سے مخاطب ہو، باپ سے مخاطب ہو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور جا کر کے ان کے قدموں پر گر کر کے، وہ چاہے زندگی ہو یا قبر ہو، آپ تصور کریں میری ماں ہے. آپ کے تصور میں کوئی تبدیلی نہیں آنی چاہیے. آپ جس طرح زندگی کے اندر، اسی طرح قبرستان میں بھی جا کر کے اس قبر پر بیٹھیں اور ان سے گفتگو کریں. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، مالک سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، وہ وہاں تک پہنچا بھی رہا ہے، اور وہاں سے وہ رحمت کی جو ہے نا وہ عطا بھی آ سکتی ہے. تو دونوں صورتوں میں یہ بات موجود ہے. آخرت کے اندر ایک روایت میں موجود ہے کہ دو قسم کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں. ایک وہ جنہوں نے زندگی میں تو کیا ماں باپ کے ساتھ، لیکن ان کے گزرنے کے بعد ان کو بھول گئے. وہی بات جو میں پہلے بات بھی کہی تھی کہ جو ماں باپ جانے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کچھ وہ ہیں کہ جو زندگی میں نہیں کر سکے فار اینی ریزن، لیکن انہوں نے جو ہے نا جانے کے بعد یہ ان کو اگر احساسات ہو گئے تو وہ احساسات کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے والدین کے لیے وہ دعا کریں، نیکیاں کریں، صدقہ جاریہ کریں، ان کے لیے جو کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر ان سے ریلیٹیو جو رشتے ہیں ان کا احترام کریں. ہاں یہاں تک کہ روایات میں اگر ماں چلی گئی ہے تو تمہاری خالہ اگر زندہ ہے تو جاؤ اس سے معافی مانگو. صحیح. اور ساتھ میں یہ بھی تو عائشہ ایک جگہ ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ
ایک شخص کی جان نہیں نکلی کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی, تو جب تک رسول پاک نے اس سے ان کی ماں سے درخواست نہیں کی اور انہوں نے معاف نہیں کیا تو اس کی جان نہیں نکلی. تو یہ جو پہلے ہماری بہن آئی تھی کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کیا ابھی بھی آپ سمجھتی کہ کوئی ایسی ونڈو کھلی ہوئی ہے کہ جا کے وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے پہلے ایک سوال کرتی ہوں کہ معافی کا جو آخری درجہ ہے نا کسی سے معافی مانگنے کا, وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے قدموں میں گر جائیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا نا, مطلب پیر پکڑ لینا. ایک حدیث ہے بہت مشہور کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. یعنی اگر تمہیں قدموں میں گرنا پڑ جائے نا, وہاں جا کر اگر تم اس جنت کو حاصل کر سکتے ہو تو بس قدموں میں پڑے رہو ماں باپ کے, یہاں سے تمہیں جنت کی ابتدا وہ سیڑھی تمہیں ملے گی, جو مشہور حدیث ہے نا. اب ان کے لیے کرنا کیا چاہیے, بس ہاتھ پکڑیں اور معافی مانگتی رہیں امی سے, کیونکہ قوما میں بھی انسان کی سماعت کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہوتی ہے نا, سن رہے ہوتے ہیں وہ. تو کوشش کریں کہ معافی مانگتی رہیں, مانگتی رہیں مانگتی رہیں مانگتی رہیں. اور کوئی یہ مدت نہیں ہے کہ اس مدت تک میں مانگوں گی, جب جب جا رہی ہیں نا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگتے رہیں, کیونکہ جب تک یہاں سے معافی نہیں ملے گی نا, اور بحیثیت ماں آپ میں اپنی بات کریں, اپنی امیوں کی بات کریں نا, ماں کے اندر ہے ہی یہ چیز نہیں کہ وہ بچہ اس سے کہے کہ اماں معاف کر دیں اور وہ کہے نہیں میں تو نہیں کرتی, یہ ہے ہی نہیں. کیونکہ خدا نے ودیت کیا ہے, جیسے ہماری باڈی کے لیے بلڈ نیڈ ہے نا, اسی طرح سے ودیت کر دیا گیا ہے, خون کی طرح ڈال دی گئی ہے اولاد کی محبت. یہ 2-4 مرتبہ بھی آپ کہتے ہو نا کہ اماں معاف کر دیں, یہ ماں باپ بعض اوقات کہتے ہیں بس اب خاموش ہو جاؤ, منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں, نہیں بھائی اب نہیں معافی مانگو, بس بیٹا معاف کر دیا میں نے تمہیں. تو جب آپ 3-4 مرتبہ بھی, پھر خدا سکون دے دیں گے آپ کو کہ ہاں میں نے اپنا کام کر لیا. یہ تو خوش نصیب ہے کہ ابھی اس دنیا میں ہی موجود ہے نا. اگر ماں باپ اس دنیا میں موجود ہے نا تو یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جانے سے پہلے آپ کو یہ توفیق بخش دی ہے. آپ نے کبھی رسول اللہ کی وہ زندگی دیکھی ہے کہ جہاں پر مقام ابوا پر جب آپ کی امی رخصت ہوتی ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ پیچھے مڑ کر انہوں نے مقام ابوا کی جانب دیکھا ہے جب ان کو تدفین کی گئی ہے. کتنا چھوٹا سا جناب فاطمہ بنت اسد جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی ہے, آپ نے کبھی اس منظر کو کبھی غور سے دیکھا, اس کو اپنے تصورات میں لے کر آئے کہ جناب رسول اللہ کبھی قبر میں لیٹ رہے ہیں, کبھی اپنا حلہ اتار کے دے رہے ہیں کہ اماں کے ساتھ جائے گا, کبھی تعریفات کو بیان کر رہے ہیں, باہر نکل کر کہہ رہے ہیں میری امی وہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا. پلٹ کر جب گھر آتے ہیں تو ایک صدا ہے اماں آج یہ ہوا تھا, اماں آج یہ ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ فاطمہ بنت اسد کا مقام آج ہم جب رسول اللہ کی ماں کے درجے سے دیکھتے ہیں تو کیا حق رسول اللہ نے ادا کیا ہے. رسول اللہ کی کبھی وہ لفظ ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں کہ کہتے ہیں کاش میری امی زندہ ہوتی اور مجھے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کر اپنی اماں کو جواب دے دیتا. مطلب یہ وہ مائیں ہیں. میں جب کہتی ہوں نا کہ جب ماں کے بارے میں بات آتی ہے نا تو ماں وہ ہے کہ ممتا کی تصویر نہ پوچھو, چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے, اور روح کے رشتوں کی ایک گہرائیاں تو دیکھی ہے کہ چوٹ لگتی ہے ہمیں اور چلاتی ہے ماں. ماں باپ کے اندر اللہ نے ایسا ودیت کر دیا ہے, باپ ہو یا ماں ہو, خدا نے ایسا ودیت کر دیا ہے کہ آپ کا بچہ ذرا سا پریشان ہوتا ہے نا, آپ چاہے آپ پڑھی لکھی ہیں چاہے آپ ان پڑھ ماں ہیں, آپ اپنے بچے کو دیکھ کے پہچان لیں گی کہ وہ چاہتا کیا ہے, وہ چاہتی کیا ہے. تو آج اگر ماں باپ زندہ ہے نا قدر کر لیں, یہ اگر مفقود ہو گئے نا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. آپ کے مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, دکھوں میں ہیں, آپ کسی پیر کے پاس نہ جائیں, اماں کے پاس چلے جائیں, یہ وسیلہ نجات ہے. ابا کے پاس چلے جائیں, کہہ دیں ابا آپ پلیز دعا کر دیں, امی آپ دعا کر دیں. آپ کے مسئلے حل نہ ہوں, مان ہی نہیں سکتی. خدا نے اپنے بعد جن کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے وہ ہیں ہی ماں باپ. قدر کریں, بہت ضرورت ہے قدر, بہت ضرورت ہے. ہماری یہاں پہ بہن کائنات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنی کہانی اپنی زبانی بتائیں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی, میرے والدین کی شادی کے 10 سال بعد میں میری پیدائش ہوئی. بہت لاڈ پیار سے ماں باپ نے مجھے پالا, اور میرے بعد بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی, تو ساری سمجھ لیں بس ساری چاہتیں محبتیں میرے لیے تھیں. لیکن
اس چاہت اور محبت نے مجھے جو ہے نا بالکل باغی کر دیا. میں کیونکہ میرے والد صاحب نے مجھے نا اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا, حالانکہ وہ ایک نارمل سی جاب کرتے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں اچھا, میرا فیوچر جو ہے نا وہ اچھا ہو. اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک باپ کہتا ہے کہ میری بیٹی نہیں بیٹا ہے, میں بالکل اس کے اگینسٹ ہو گئی. میں بہت باغی ہو گئی تھی. مجھے ہر اپنی جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا ہوتا تھا کہ بس اب میں حقدار ہوں, بس مجھے چاہیے تو چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو. مجھے کسی قسم کی کوئی ندامت پچھتاوا نہیں ہوتا. تو آخر میں یہ ہے کہ بس میں نے اتنی میں باغی ہو گئی تھی کہ میں ماں باپ کی تو تھی نافرمان, میں شوہر کی بھی نافرمان بن گئی. اپنی ضد اور اپنی مطلب میرے اندر اتنی ضد. آپ کی والدین سے کوئی حیات ہے؟ نہیں, میرے والد اسی صدمے سے نہیں رہے, کیونکہ میں نے نا ایک بہت بڑی غلطی کیا, بہت بڑا گناہ کیا کہ میں نے بغیر کسی وجہ کے اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ خلا کا نوٹس دے دیا اور والدین کو بتائے بغیر. تو جب میرے والد جب وہ مطلب سائن کر کے وہ ریسیو ہوا تو وہ میرے والد کے ہاتھ میں آیا, اور جب وہ میرے والد کے ہاتھ میں آیا تو وہ یہ صدمہ نہیں برداشت کر سکی. صحیح. آپ کی والدین بھی زندہ, وقت بہت مختصر ہے, شدید معذرت کے ساتھ. یہ کہ میرے والد صاحب تو اس دنیا میں اب نہیں رہے, میں اسی چیز کا پچھتاوا ہے کہ میں وہ مجھ سے ناراض چلے گئے. وہ ناراض گئے ہیں جی. لیکن میری والدہ ہیں تو وہ مجھ سے اتنی بدظن ہے کہ وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتی. چلیں ٹھیک ہے جی. بہرحال ابھی والدہ موجود ہیں تو پھر بھی آپ کو تلافی کر لینی چاہیے. جو ہم بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ احساس ہو گیا تو اس چیز کو ابھی کسی بھی طرح گڑ گڑا کے معافی مانگ کے جو بھی کر سکتی ہوں کریں. اور ماں باپ جو والد ناراض چلے گئے تو ان کے لیے بھی وہ دعائیں مغفرت کرتے رہیں. اور جو بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں, جو آج مقصد سارا یہی ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنے کی کوشش کریں. اور میں ساتھ میں ماں باپ کو بھی سمجھاؤں گا کہ وہ اس طرح کے وہ رویے نہ رکھیں جس کی وجہ سے اولاد باغی ہو. اور خاص طور پہ بھی ہم جو بریک میں بات کر رہے تھے تو آج کل جو تربیتیں ہو رہی ہیں, دیکھیں اچھی مائیں بھی موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سوسائٹی میں نہیں, لیکن سوشل میڈیا اور پھر سوشل میڈیا کے اندر جو ایکٹیویٹی چل رہی ہے نا, تو بڑا کبھی کبھی دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ پہلے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہوتی تھی, تو قرآن پڑھ رہی ہوتی تھی, درود پاک پڑھ رہی ہوتی تھی. اب یہ بچوں کے ساتھ ٹک ٹاک بنا رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, بچوں کو ڈانس کروا رہی ہیں, لگا رہی ہیں, اسٹیٹس اسٹوریاں لگا رہی ہیں. تو بچوں کی جب ایسی تربیت ہوگی تو پھر ہمارے ظاہر ہے کہ یہ کروڑوں بچے اتنی. کتنی اچھی آپ نے بات کی کہ پہلے جب مائیں جب بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو درود پڑھی ہوتی تھی, اللہ کا نام ملی ہوتی تھی, لیکن اب بچے جو لوری ہے نا بچوں کی وہ موبائل فون ہے. خود ہی سوچیں نا پھر محبت میں مودت میں ان کا کتنا فرق آ جائے گا. صرف یہ کہنا چاہیں گے آپ سے بڑا دنیا میں امیر انسان کوئی نہیں اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں. خدا کے لیے یہی وقت ہے کہ آپ ان کے ساتھ اچھا ٹائم بتا لیں, ورنہ اس کے پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا. اور یہ پھر ماں باپ کے پاس ہے کہ وہ آپ کو جانے کے بعد بھی معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہت شکریہ آپ کا, نور بھائی آپ کا, علامہ صاحب آپ کا, عمران بھائی آپ کا, عائشہ آپ کا, اور آپ کا. انشاءاللہ آپ سے اگلے سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.